زید صاحب یہ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بریف کر دیا. اب اگر ہم تھوڑا سا ٹاپک چینج کریں, ہم بلوچستان کے مسئلے کی طرف آئیں, تو بلوچستان میں آج کل پروونشل اٹانومی کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. آپ اس ساری سلسلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا پروونشل اٹانومی جو ہے وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیے بہت ضروری بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ یہ ٹرم پروونشل اٹانومی آئی کہاں سے ہے. رائٹ. کیونکہ ہر ٹرم جو استعمال ہوتی ہے, جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. بالکل, ایک پس منظر ہوتا ہے. بالکل. اس پس منظر کو سمجھے بغیر آپ اس ٹرم کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کی قیمت بڑی بھاری ادا کرنی پڑتی ہے. جو برٹش کلونیل پاورز تھی, جو برٹش امپائر جس نے پوری دنیا پہ اپنا قبضہ کیا ہوا تھا اور بڑے جبر اور ظلم سے حکومت کیا کرتی تھی, جب ان علاقوں میں لوگ اپنی آزادی کی بات کرتے تھے تو انگریزوں نے یہ اصطلاح نکالی تھی پروونشل اٹانومی کی. مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں تھوڑی بہت آزادی دے دیتے ہیں, کچھ معاملات تم اپنے طے کرو, کنٹرول ہمارا رہے گا. تو یہ اصطلاح خالصتاً ایک نوآبادیاتی اصطلاح ہے, ایک کلونیل اصطلاح ہے جو غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے ایک کلونیل پاورز نے ایجاد کی تھی, اور برٹش ٹرم ہے. پوری دنیا کے کسی ملک کے کسی کانسٹیٹیوشن میں آپ پروونشل اٹانومی کا لفظ نہیں سنتے ہیں. دنیا کے کسی میڈیا میں آپ نے یہ لفظ سنا ہے نہیں. تو یہ بیسکلی جو ہمارے سیاستدان اصطلاح استعمال کر چکے ہیں, تو انگریز کے غلام سارے کے سارے. پہلی مرتبہ پاکستان میں پروونشل اٹانومی کا جو سب سے بڑا طوفان کھڑا کیا گیا تھا, یہ انڈیا نے شیخ مجیب الرحمان کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے تھے کہ تم ایسٹ پاکستان کے لیے پروونشل اٹانومی کا نام لو. اچھا, یہ وہاں سے مطلب یہ بیسکلی انڈین اصطلاح ہے, انڈیا نے استعمال کی, امپلانٹ کی ہے ہماری سیاست میں. اور 6 شرائط 6 ٹرمز دی تھی مجیب الرحمان کو کہ ہم ڈیفنس اور جو وہ ہے وہ چند ایک چیزیں, کرنسی جو ہے وہ رہے گی پاکستان مرکز کے پاس, باقی سب کچھ ہمارے پاس آ جائے گا. 6 پوائنٹ اس نے دیے تھے, اور بالکل وہ بغاوت کے 6 پوائنٹس تھے, اور یہ حکومت سمجھ ہی نہیں سکی مغربی پاکستان کی اس کو, اور وہ بحث اس پہ کرتے رہے کہ 6 کے بجائے تم 3 لے لو, 4 لے لو, 2 لے لو, اسی پہ بات کرتے رہے. اس میں سے ایک بھی ایکسپٹ کر لیں گے تو مرکز ٹوٹ جائے گا, فیڈریشن ٹوٹ جاتی. بلوچستان جو ہے نہ تو نوآبادیاتی ہے, نہ پاکستان ایک کلونیل پاور ہے, لہذا پروونشل اٹانومی کے یہ شرائط, وہ ٹرمز, وہ بیک گراؤنڈ جو کہ انگریزوں نے غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے بنایا تھا, یہاں اپلائی ہی نہیں ہوتا. بلوچستان ہمارے وجود کا حصہ ہے, اور ایک نظریاتی اینٹی ہے. پاکستان ایک ہی وجود کا نام ہے جس کے 4 بازو, 4 حصے, اور ایک وجود کا حصہ ہی ہے. پاکستان نے کوئی پنجاب پہ, سندھ پہ, کشمیر پہ, سرحد اور بلوچستان پہ قبضہ نہیں کیا ہوا, نہ کوئی نوآبادیاتی ریاست قائم ہوئی ہوئی ہے یہاں پر. لہٰذا یہ لوگ جو پروونشل اٹانومی کی بات کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ دیکھیں کر کون رہا ہے. پہلے تو یہ دیکھیں کرنے والے یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان توڑنے کی بات, بیک گراؤنڈ جن کا یہ ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیپریٹسٹ ہیں, اور جن کی فنڈنگ بلوچستان لبریشن آرمی کا ہیڈ کوارٹر تل اویو اسرائیل میں قائم ہے, یروشلم میں قائم ہے. بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد یا لندن بیٹھے ہیں, یا کابل بیٹھے ہیں, یا دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ جب, اور اس کے لوگ جب پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہی انسان ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. پھر یہ اصطلاح بذات خود جو انگریزوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے, اور جو اس میں شرائط ہیں, اگر ان شرائط کو تسلیم کر لیا جائے تو پاکستان کا مرکز اتنا کمزور, کیونکہ ان شرائط کو پورا کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مرکز کمزور ہوتا ہے, اور جو ہی پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈریشن کمزور ہوتی ہے تو یہ صوبے بکھر جائیں گے آپس میں. ان حالات میں کہ جب تمام تر حکومت مشکوک افراد کے ہاتھوں میں آ چکی ہے صوبوں میں, جب مرکز کمزور ہو چکا ہے, دشمن چاروں طرف سے پھیلا ہوا ہے, ہمارے سیاستدان جو کہ نادان دوست ہیں, جو سنسیئر ہیں وہ نادان دوست ہیں, وہ سمجھتے ہی نہیں کہ پروونشل اٹانومی آج کے حالات میں مجیب الرحمان کے وہ 6 پوائنٹس بن جائیں گے پاکستان توڑنے کی بات جہاں پہ کی گئی تھی. لہٰذا ان کو بھی ہوش میں آنا چاہیے. دوسری بات کہ بلوچستان سے کئی پرائم منسٹر بلوچستان سے نکلے ہیں, بلوچستان میں جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ تمام کے تمام بلوچستان سے ہی ہیں. جب اتنے سالوں سے بلوچستان پہ اگر کرپشن ہوئی ہے, جو فنڈز دیے گئے ہیں اربوں کروڑوں روپے, وہ کہاں گئے؟ کیا وہ صحیح معنوں میں صحیح جگہ پہ حلال طریقے سے خرچ ہوئے ہیں, یا وہ بھی خیانت میں ضائع ہو گئے؟ اگر ارب روپیہ دیا گیا تھا اور وہ سارا خیانت میں ضائع ہو گیا, تو 10 ارب دیا جائے گا تو وہ بھی خیانت میں ضائع ہو جائے گا. پرابلم بلوچستان کے اندر جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے, جو کرپشن ہوئی ہے, وہ نہ پنجاب نے کی ہے, نہ آرمی نے کی ہے, نہ سندھ نے, نہ فرنٹیئر نے, وہ خود بلوچستان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز نے, ان لوگوں نے کی ہے کہ جن کے ہاتھ میں تقدیر دی گئی تھی بلوچستان کے عوام کی. زیادتیاں ہوئی ہیں بلوچستان کے ساتھ, اس کا نتیجہ, اور اس کے نتیجے میں بلوچستان کے لوگوں کو سینے سے بھی لگانا ضروری ہے. ان کو جابز بھی دینی ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹس بھی کرنی ہے, وہاں پہ لوگوں کو حقوق بھی دینے ہیں. مگر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام تر قصور نہ پنجاب کا ہے نہ آرمی کا. جس طرح تعصب پھیلایا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر کہ جو فورنر سیٹلرز ہیں, جو باہر سے لوگ آ کے پاکستانی آباد ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر, ان کو مار مار کے نکالا جا رہا ہے بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کی طرف سے, اور وہاں کی حکومت نہ کوئی عمل, نہ کوئی قدم اٹھاتی ہے, نہ مرکز کی حکومت کوئی قدم اس کے اوپر اٹھا رہی ہے. حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے بنائے جا رہے ہیں. 1 منٹ میں مسئلہ ریزالو کیا جا سکتا ہے. چند ایک دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا گیا ہے, مگر حکومت ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ. لہذا ایشو آپ کو بہت بڑا نظر آتا ہے. پروونشل اٹانومی آج کے حالات میں پاکستان کے لیے خودکشی ہوگا. سیاستدانوں کو ہوش میں آنا چاہیے اس کے اوپر, کیونکہ پروونشل اٹانومی کے اوپر جو لوگ بات کرنے والے, عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہے,
सिंध के अंदर जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं वो बात कर रहे हैं, और बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। और ये तीनों एलिमेंट्स हैं जिनका माजी भी तारीख है, और हाल में भी ये सीआईए और अमेरिकन के साथ मिले हुए पाकिस्तान तोड़ने के लिए। अब ये खेल बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। जो पाकिस्तान के पेट्रियोटिक और प्यार करने वाले सियासतदान हैं, मीडिया के हैं, दानिश्वर लोग हैं, और जो जेन्युइनली सिंसियर लोग हैं, दे मस्ट सी थ्रू दिस गेम। पब्लिक को भी अवेयर करें, पब्लिक को अवेयर करें। इस वक्त पाकिस्तान के मरकज को मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, अल्लाह के फजल से कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो हम रिजॉल्व ना कर सकते हो। हिम्मत रखें, हौसला रखें। मायूस अगर हो गए तो दुश्मन जीत गया। जिंदा कौमों की तारीख में क़यामतें बर्पा हो जाती हैं, कोई आसमान नहीं गिर जाता। श्रीलंका को देखें, 25 साल वो अपने नॉर्थ में जंग लड़ते रहे तमिल टाइगर्स के साथ, किसी एक श्रीलंकन ने नहीं कहा कि श्रीलंका टूट रहा है। और उनका हौसला देखिए कि आखिर में बिल आखिर अभी इन्होंने पिछले महीने तमिल टाइगर्स को रोन दिया बिल्कुल। तो क्यों खुद इतना बड़ा मुल्क, अल्लाह के फजल से न्यूक्लियर पावर है, 17 करोड़ की मोहब्बत करने वाली अवाम बस्ती है, अल्लाह के सारे दीवे वसाइल हमारे पास, रेजिलिएंट लोग हैं बहुत कम तादाद में। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि मुल्क टूट रहा है? कुछ नहीं होने वाला, आफियत में रहे। और आखिर में जाते जाते एक बात, इस दफा अल्लाह के फजल से हमें अल्लाह ने बंपर क्रॉप दी है गंदम की। गंदम के जखीरा बेइंतहा हुआ है हमारे पास, और हम ये सुन रहे हैं अखबारों में कि हुकूमत इसको एक्सपोर्ट करना चाह रही है गंदम को मुल्क से बाहर। खबरदार, ये नहीं करना है। जितना गंदम हो, जितना गल्ला मुल्क के पास आया है, उसको संभाल के रखो। आइंदा आने वाले वक्तों में ही हमें काम आएगा। आइंदा आगे फूड शॉर्टेजेस आने वाली है, हमारा पानी इंडिया रोक रहा है, हमें खाने की तकलीफ हो जाएगी। ये आज ये मुनाफिक एक्सपोर्ट कर देंगे सारी गंदम, उसके बाद 4 गुना महंगी कीमत पे इसको 6 महीने बाद इंपोर्ट कर रहे होंगे। मुल्क के अंदर जहां रोटी 13 रुपए की मिल रही थी जिस मुल्क में आज से 2 माह पहले, जहां रोटी 10-10 रुपए की मिलना शुरू हो गई थी रिमोट एरियाज में, उस मुल्क को अल्लाह ने खजाने दिए, बंपर क्रॉप दिए इस दफा कि अपने मिस्कीनों और गरीबों को खिलाओ, तो ये इसको चंद रुपए की खातिर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। पंजाब की हुकूमत को भी हम सख्ती से मना करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को भी, कोई गंदम एक्सपोर्ट नहीं होगी इस साल, संभाल के रखो इसको। जो एक्सपोर्ट करेगा वो खयानत करेगा मुल्क कौम के साथ। अब ये सारी बातें हो, अल्लाह के फजल से आफियत सुकून से रहिए, अपनी ड्यूटी कीजिए, जो महाजरीन निकल कर आ रहे हैं उनकी मदद कीजिए, फौज को सपोर्ट कीजिए, हौसला और उम्मीद अपनी कायम रखिएगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर है, आप अपना किरदार इसमें अदा कीजिए, मायूसी मत फैलाइएगा। अल्लाह आपका हाफिज और नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है अल्लाह के फजल से। खुश रहें। बहुत शुक्रिया जैद साहब। और इनफैक्ट जितनी डिटेल में आज आपने बात किया, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग मोर लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने आज ब्रास टैक्स की स्पेशल एपिसोड जो है वो मुलाहिजा की, जिसमें हमने बात की जो इस वक्त मालाकन रीजन में ऑपरेशन जारी है उस हवाले से, और बैकग्राउंड क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, ये करंट हालात क्या हैं, उसके ऊपर जैद साहब का जितना भी एनालिसिस था वो आपने लिया। ब्रास टैक्स किसी अगली एपिसोड के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर होंगे। इनफैक्ट जो हमने अपना सिलसिला कंटिन्यू किया हुआ है उसी को हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड्स में आपके सामने दोबारा से उसको कंटिन्यू करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।